انسان بدلنے میں دیر کیوں کرتا ہے؟ بار بار یاد دہانی کے باوجود وہ کیوں ٹالتا رہتا ہے؟ قرآن دستک دیتا ہے، ضمیر ملامت کرتا ہے، مگر قدم نہیں اٹھتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کیفیت کو ہم 4 واضح نکات میں سمجھ سکتے ہیں۔ ہر نکتہ ہمارے دل کی ایک پرت، ایک لیئر کو کھولتا ہے۔ پہلا نکتہ ہے روحانی تاخیر، اسپرچول پروکراسٹینیشن۔ عام زندگی میں ہم کام مؤخر کرتے ہیں، لیکن روحانی زندگی میں ہم اپنی اصلاح مؤخر کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ابھی وقت ہے، ابھی حالات ٹھیک نہیں، ابھی فرصت نہیں۔ کٹ لیوائن کی چینج ہسٹری بتاتی ہے کہ ہر تبدیلی سے پہلے انسان کو اپنی موجودہ حالات کو انفریز کرنا پڑتا ہے، مگر ہم اپنی موجودہ شناخت، اپنی عادتوں، اپنے کمفرٹ زون سے چمٹے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم سنتے ہیں مگر فیصلہ مؤخر کر دیتے ہیں۔ یہی تاخیر دل پر پہلی تہ ڈالتی ہے۔ قرآن جب بار بار سوال کرتا ہے تو وہ دراصل اسی روحانی پروکریسٹینیشن کو توڑنا چاہتا ہے۔ ایمان مان لینا آسان ہے، مگر ایمان کے مطابق ڈھل جانا مشکل ہے۔ اس لیے ہم مان کر بھی ٹالتے رہتے ہیں۔ یہی پہلی کمزوری ہے۔ دوسرا نکتہ ہے جذباتی بے حسی، ایموشنل ڈی سینسٹائزیشن۔ نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ جب کوئی پیغام بار بار سنا جائے اور اس پر اعلیٰ رد عمل یعنی ریسپانس نہ دیا جائے تو اس کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ اسے ڈی سینسٹائزیشن کہتے ہیں۔ ابتدا میں نصیحت دل کو ہلاتی ہے، پھر کم ہلاتی ہے، پھر بالکل نہیں ہلاتی۔ یہی کیفیت قساوت قلب کی ابتدا ہے۔ سورہ قمر میں ایک ہی جملہ بار بار دہرایا گیا۔ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے۔ یہ ریپیٹیشن محض ادبی انداز نہیں بلکہ نفسیاتی حکمت ہے۔ یہ ریپیٹیشن امپرنٹ کا ایک طریقہ ہے۔ اگر ریسپانس نہ ہو تو امپرنٹ کے بجائے امیونٹی بن جاتی ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں مگر متاثر نہیں ہوتے۔ یہی ایموشنل نمنس ہے۔ رائے باؤمسٹر کی تحقیق بتاتی ہے کہ جب انسان بار بار اپنے ضمیر کے خلاف عمل کرے تو گلٹ کی شدت کم ہوتی جاتی ہے، دل کی حساسیت گھٹتی جاتی ہے۔ یہی بے حسی آگے چل کر سختی میں بدلتی ہے۔ تیسرا نکتہ ہے عادت بن جانے والا انکار، ہیبیچول ڈینائل۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ جب ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال میں تضاد ہو تو ہم اس تضاد کو کم کرنے کے لیے جواز تراشتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سب ایسے ہی ہیں، حالات ایسے ہی ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ ڈیفنس میکینزم ہے، دفاعی میکینزم ہے۔ سگمنڈ فرائیڈ نے دفاعی میکینزم کی جو بات کہی تھی، بے عملی اور جواز تراشی اسی کی مثال ہے۔ جب کوئی قوم یا فرد بار بار سچ کو رد کرتا ہے تو وہ اس کا انکار ایک عادت بن جاتی ہے۔ قرآن پچھلی قوموں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ہر رسول کو جادوگر یا دیوانہ کہتے تھے۔ یہ ایک پیٹرن تھا۔ پہلی بار انکار کیا، دوسری بار انکار آسان لگا، تیسری بار انکار ان کی شناخت بن گئی، اور یہی ہیبیچول ڈینائل ہے۔ جب انکار عادت بن جائے تو دل کی لچک ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھا اور آخری نکتہ ہے اندرونی جمود، انٹرنل ریجیڈیٹی۔ جب انسان تاخیر کرتا ہے، بے حس ہوتا ہے اور انکار کو عادت بنا لیتا ہے تو اس کے اندر ریجیڈیٹی پیدا ہوتی ہے۔ کیرل ڈویک کے مطابق فکسڈ مائنڈ سیٹ رکھنے والا شخص اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی غلطی کی نشاندہی کرنا اس کی شناخت پر حملہ ہے۔ روحانی سطح پر بھی یہی ہوتا ہے۔ ہم بدلنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ تبدیلی ہمیں اعتراف پر مجبور کرتی ہے، اور اعتراف انا کو توڑتا ہے۔
اس لیے ہم اپنی تصویر بچانے کے لیے سچ سے بچتے ہیں. یہی تو ریجڈیٹی ہے. قومیں بھی پہلے اندر سے سخت ہوتی ہیں، پھر باہر سے گرتی ہیں. جب حق سن کر تمسخر ہو، جب اصلاح کی آواز خطرہ لگے، تو کولیپس شروع ہو چکا ہوتا ہے. بیرونی شکست اندرونی سختی کا نتیجہ ہوتی ہے. ان چاروں نکات کو اگر ایک ترتیب میں دیکھیں تو تصویر واضح ہو جاتی ہے. پہلے ہم تاخیر کرتے ہیں، یعنی اسپرچل پروکریسٹینیشن کرتے ہیں. پھر ہم بے حس ہوتے ہیں، یعنی ایموشنل ڈی سینسیٹائز ہوتے ہیں. پھر ہم انکار کو عادت بنا لیتے ہیں، یعنی ہیبیچول ڈینائل کرتے ہیں. اور آخر ہم سخت ہو جاتے ہیں، یعنی ہمارے اندر انٹرنل ریجڈیٹی پیدا ہو جاتی ہے. یہی وہ نفسیاتی سفر ہے جس سے فرد بھی گزرتا ہے اور قومیں بھی گزرتی ہیں. لیکن اس پوری بحث میں امید کہاں ہے؟ امید یہ ہے کہ جس طرح یہ سفر بتدریج ہوتا ہے، واپسی بھی بتدریج ہو سکتی ہے. جس طرح ڈی سینسیٹائزیشن تکرار سے پیدا ہوتی ہے، ویسے ہی ری سینسیٹائزیشن شعوری توجہ سے پیدا ہو سکتی ہے. شعوری بیداری انسان کی داخلی کیفیت بدل سکتی ہے. ذکر دراصل روحانی بیداری کا نسخہ شفا ہے. جب انسان پوری توجہ سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ اپنی بے حسی کو توڑتا ہے، وہ اپنے دل کو دوبارہ حساس بناتا ہے. اگر ہر ریمائنڈر کے بعد ہم ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں تو ہم ریجڈیٹی توڑ سکتے ہیں. نیوٹن کا قانون کہتا ہے اشیاء رکی رہتی ہیں جب تک کہ ان پر فورس نہ لگے. جب دل سخت ہو جائے تو ندامت کے آنسو سے اسے پگھلانا ہے اور ارادے کی قوت لگا کر دین کے لیے حرکت میں آنا ہے. آج سوال یہ نہیں کہ ہم نے کتنی مرتبہ سنا، سوال یہ ہے کہ ہم نے کتنی مرتبہ جواب دیا. کیا ریپیٹیشن ہمارے لیے نوائز بن گئی ہے یا ویک اپ کال؟ کیا ہم اپنی تاخیر کو پہچانتے ہیں؟ کیا ہم اپنی بے حسی کو محسوس کرتے ہیں؟ اگر ہم نے پہچان لیا تو یہی پہچان بیداری کی ابتدا ہے. یہ چار نکات ہمیں ڈراتے بھی ہیں اور جگاتے بھی ہیں. ہمیں روحانی تاخیر سے بچنا ہے، ہماری جذباتی بے حسی کو توڑنا ہے، عادت بن جانے والے انکار کو روکنا ہے اور اندرونی جمود کو نرم کرنا ہے. یہی وہ سفر ہے جو ڈیلیڈ اویکننگ کو حقیقی اویکننگ میں بدل سکتا ہے. سوال صرف یہ ہے کہ ہم سن کر رہ جائیں گے یا رسپونڈ کریں گے. اللہ تعالی ہمیں علم یعنی کا مثبت جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.